بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فن تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الترغیب و ترہیب۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کے کسی متعلق نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ سائل نے کہا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے مہکتی ہے؟ نوجوان نے کہا یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا بتلا دیجئے، شاید اس میں ہمارا کوئی بھلا ہو۔ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ماں باپ تاجر تھے، گھریلو سامان وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا۔ ایک دن بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ میں بھی نہایت حسین تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ فوراً اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندی اور خادموں سے کہا جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس نے اس حال میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس سے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے۔ میرے پاس ایک درم تھا، میں نے اسے ایک صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، اور میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ جب میں اسی رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔